نماز عید اور اس کا طریقہ۔ اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر اللہ تعالی مغفرت فرمائے، میری، آپ کی، ہمارے والدین اور تمام امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ اپنے آج کے ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے ہم اپنے ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اس کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، انسانی تاریخ پر طائرانہ نظر ڈالی جائے تو تاریخ کا کوئی دور ایسا نہیں جو عید کے تصور سے آشنا نہ ہو۔ ہر دور میں عید کا تصور پایا جاتا ہے، تاہم اس کی کیفیت اور ماہیت میں تھوڑی سی تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق انسانی دنیا کی پہلی عید اس دن منائی گئی جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ دوسری بار عید اس وقت منائی گئی جس روز حابیل اور قابیل کی لڑائی کا خاتمہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے اس دن عید منائی جس دن آپ علیہ السلام پر نمرود کی بھڑکائی ہوئی آگ گلے گلزار ہوئی۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی قوموں نے عیدیں منائی تھیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے اس دن عید منائی جب ان کو مچھلی کی قید سے چھٹکارا ملا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نے اس روز عید منائی جس روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ظالم فرعون کے مظالم سے نجات دلائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم آج بھی ان کے یوم ولادت کی مناسبت سے عید مناتی ہے اور دنیا بھر میں اس کا بڑے پیمانے پر اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ادیان سماوی اور غیر سماوی میں عید اور دیگر تہواروں کا بہت وسیع تصور پایا جاتا ہے جس کی لمبی تاریخ ہے۔ ہر ملت، قوم اور کلچر کے لوگ مختلف تہواروں کی شکل میں عیدیں مناتے آ رہے ہیں۔ اسلام نے سال بھر میں عید کے صرف 2 دن مقرر کیے ہیں، ایک عید الفطر کا دن اور دوسرا عید الاضحیٰ کا، اور ان دونوں عیدوں کو ایسی اجتماعی عبادات کا صلہ قرار دیا ہے جو ہر سال انجام پاتی ہیں۔ اس لیے ان عبادات کے بعد ہر سال یہ عید کے دن بھی آتے رہتے ہیں۔ عید الفطر تو رمضان المبارک کی عبادات، فاضلہ صوم و صلاۃ وغیرہ کے انجام دہی کے لیے توفیق الہی کے عطا ہونے پر اظہار تشکر اور مسرت کے طور پر منائی جاتی ہے، اور عید الاضحیٰ اس وقت منائی جاتی ہے جب مسلمانان عالم اسلام کی ایک عظیم الشان اجتماعی عبادت یعنی حج کی تکمیل کر رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ عبادات کے اختتام اور انجام پانے کی خوشی کوئی دنیاوی خوشی نہیں ہے جس کا اظہار دنیاوی رسم و رواج کے مطابق کر لیا جاتا ہے۔ یہ ایک دینی خوشی ہے اور اس کے اظہار کا طریقہ بھی دینی ہی ہونا چاہیے۔ اس لیے اس میں اظہار مسرت اور خوشی منانے کا اسلامی طریقہ یہ قرار پایا کہ اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لایا جائے اور بطور شکر کے عید الفطر کے دن صدقہ فطر ادا کیا جائے اور عید الاضحیٰ میں بارگاہ خدا بندی میں قربانی پیش کی جائے اور اپنے خالق کی کبریائی اور عظمت اور توحید کے گیت گاتے ہوئے عیدگاہ میں جمع ہو کر اجتماعی طور پر سجدہ ریز ہو جائے اور اس طرح اپنے مالک کی توفیق اور عنایات کا شکر ادا کیا جائے۔ اس اسلامی طریقہ پر عید منانے کا طبعی اثر یہ ہونا چاہیے کہ مسلمان اپنی مسرت اور خوشی کے اظہار میں بے لگام ہو کر نفسانی خواہشات کے تابع پڑنے سے باز رہے اور دوسری قوموں کی طرح اس دن میں عیش و نشاط کی محفلیں آراستہ کرنے اور لذت اور سرور میں بدمست ہو کر خدا فراموشی سے پرہیز اور اجتناب کرے۔ مقصد یہ ہے کہ عید کا دن مسلمانوں کے لیے ہنود و یہود اور عیسائیوں وغیرہ اقوام عالم کے قومی تہواروں کی طرح کا کوئی تہوار نہیں، اور نہ ایک دفعہ پیش آنے والے کسی تاریخی واقعے کی یادگار کے طور پر ہر سال منایا جاتا ہے، جیسا کہ عموماً دوسری قوموں کے تہوار ایسے ہی یادگار تاریخی واقعات کے ہوتے ہیں، بلکہ یہ دن مسلمانوں کی عبادت کا ہے اور اس کو منانے کے لیے خاص شان کی عبادت نماز کو مقرر کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ جو مسلمان اس دن میں عمدہ لباس پہنتا اور ظاہری زیبائش اور آرائش کرتا ہے، اس کا مقصد اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ عیدگاہ میں پہنچ کر شکرانے کے طور پر عبادت کا ادا کرنا ہی ہوتا ہے، اور اس کی اس ساری زینت اور آرائش کی غرض بھی ایک عبادت کی تکمیل اور اس کو عمدہ طریقے پر ادا کرنا ہوتا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم دوسری قوموں کی نقالی میں آ کر رفتہ رفتہ عید کے اس اسلامی تصور اور اس کے حقیقی مقصد کو فراموش کرتے جا رہے ہیں، اور دوسروں کی دیکھا دیکھی ہم نے بھی عید کو ایک قومی تہوار اور محض کھیل تماشا اور تھیٹر سینما بینی کا دن سمجھ لیا ہے۔ اس لیے ہم بھی اس عبادت کو اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق منانے لگے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض جگہ تو عبادت کے لیے عیدگاہ بھی جاتے ہوئے اور واپسی کے لیے ڈھول وغیرہ لے جاتے ہیں اور اس کو اظہار خوشی کا جائز طریقہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ طریقہ بالکل غیر اسلامی اور روح عبادت کے خلاف ہے۔ دوسری قوموں کے تہواروں اور رسومات میں تو ایسے طریقے ہوتے ہیں، مگر جس اسلامی عید کے منانے کا حکم سرور کائنات نے دیا، اس عید میں کھیل تماشا اور ڈھول تماشے کی کوئی جگہ نہیں،
بلکہ فکر سے کام لیا جائے تو عید کے اس اسلامی جشن مسرت میں تو قدم قدم پر احساس دلایا جاتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرنے کا ہم کو کوئی اختیار نہیں۔ عید کی شب میں زیادہ عبادت کرنا مستحب ہے اور دن میں روزہ رکھنا حرام۔ اس دن نماز کی 2 رکعتوں کا بطور شکریہ کے ادا کرنا واجب ہے۔ اگر عید جمعہ کے دن ہو تو جمعہ اور عید دونوں کی نمازیں پڑھی جائیں۔ جمعہ کے نماز کے صحیح اور واجب ہونے کے لیے جو شرطیں کتابوں میں لکھی ہیں وہی سب شرطیں عید کی نماز کے لیے ضروری ہیں۔ البتہ نماز جمعہ سے پہلے تو خطبے کا پڑھنا فرض اور شرط ہے اور عید کی نماز کے بعد خطبہ سنت، لیکن سننا اس خطبے کا بھی جمعے کے خطبے کی طرح ہی واجب ہے۔ خطبے کے وقت کلام وغیرہ سب حرام ہے، خطبے میں خاموش بیٹھے رہنا واجب ہے، لہٰذا جو لوگ شور و غل مچاتے ہیں وہ گنہگار ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ خطبہ چھوڑ کر چل دیتے ہیں وہ بھی برا کرتے ہیں، اور بعض بیٹھنے والے بھی صف کا خیال نہیں رکھتے، حالانکہ صف باندھے رکھنا چاہیے۔ جمعے کی نماز کی طرح عید کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے شہر اور قصبے یا ایسے بڑے گاؤں کا ہونا شرط ہے جس میں کثرت سے دکانیں ہوں اور اس کی آبادی قصبے کے برابر ہو۔ جو گاؤں اتنا بڑا نہ ہو کہ اس میں جمعہ یا عید کی نماز درست نہیں تو اس لیے اس میں نماز ظہر ادا کرنا لازم ہے، اور چونکہ ایسے گاؤں میں یہ نفلی نماز ہوگی اور نفلی نماز کا اہتمام کے ساتھ باجماعت ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے، اور دن کی نماز میں بلند آواز سے قرات کرنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اسی وجہ سے ایسے گاؤں میں جمعہ یا عید کی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ ناظرین، اب آپ کو عید کی سنتیں بتاتے ہیں۔ عید کے دن شرع کے موافق اپنی آرائش کرنا، غسل کرنا، مسواک کرنا، حسب طاقت عمدہ کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، صبح کو بہت جلد اٹھنا، عیدگاہ میں بہت جلد جانا، عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا، بغیر عذر شہر کی مسجد میں نہ پڑھنا، ایک راستے سے عیدگاہ میں جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، عیدگاہ جاتے ہوئے راستے میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ کہتے ہوئے جانا، سواری کے بغیر پیدل عیدگاہ میں جانا، عید کے دن سنت کے مطابق غسل کرنا، عمدہ لباس پہننا اور عیدگاہ کے راستے میں اللہ کی کبریائی اور بڑائی کا اعلان اللہ اکبر کے ذریعے کرتے جانا، اور پھر دوگانہ نماز میں عام نمازوں سے 6 مرتبہ زیادہ اللہ اکبر سے اللہ کی بڑائی کا اقرار کرنا۔ اظہار خوشی کے اس اسلامی طریقے پر عمل کرنے کے بعد کیا کسی ہوش مند انسان کے لیے یہ بات رہ جاتی ہے کہ وہ عیش و نشاط اور کھیل تماشا کی مجلسوں میں شریک ہو اور خدا فراموشی کا مظاہرہ کرے؟ نماز عیدین باہر عیدگاہ میں ادا کرنا سنت ہے۔ یہ نماز اذان اور تکبیر کے بغیر ادا کی جاتی ہے۔ عید کی نماز کا وقت نماز اشراق والا ہے۔ عیدگاہ کو جاتے ہوئے تکبیرات کہنا صحابہ سے ثابت ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نمازیں ہر اس شخص پر واجب ہیں جس پر جمعہ فرض ہے۔ عیدین دوگانہ یعنی 2 رکعتوں والی نماز ہے۔ نماز عیدین کا طریقہ وہی ہے جو دیگر نمازوں کا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ نماز عیدین میں 6 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ پہلے اس طرح نیت کی جائے کہ میں 2 رکعت واجب نماز عید 6 واجب تکبیروں کے ساتھ پڑھتا ہوں، اور مقتدی امام کی اقتداء کی بھی نیت کرے۔ نیت کے بعد تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر ناف کے ساتھ باندھ لے اور سبحانک اللہم آخر تک پڑھ کر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہے، اور ہر مرتبہ تکبیر تحریمہ کی طرح دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے اور 2 تکبیروں کے بعد ہاتھ چھوڑ دے اور تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لے، اور ہر تکبیر کے بعد اتنی دیر توقف کیا جائے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جائے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد امام اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتح اور کوئی سورت پڑھے اور مقتدی خاموش رہے۔ پھر رکوع سجدہ کے بعد دوسری رکعت میں پہلے امام فاتح اور سورہ پڑھے، اور اس کے بعد رکوع سے پہلے 3 مرتبہ پہلی رکعت کی طرح تکبیریں کہیں جائیں، اور تیسری تکبیر کے بعد بھی ہاتھ نہ باندھے جائیں، پھر ہاتھ اٹھائے اور پھر چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع کیا جائے۔ مقتدی بھی امام کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہے اور باقی نماز دوسری نمازوں کی طرح پوری کی جائے۔ ناظرین، عموماً ہر نماز کے بعد دعا مانگنا مسنون ہے، اس لیے نماز عید کے بعد تو دعا مانگنا مسنون ہوگا، مگر خطبے کے بعد مسنون نہ ہوگا۔ امام نماز کے بعد 2 خطبے پڑھے، خطبہ کو تکبیر سے شروع کرے، پہلے خطبے میں 9 مرتبہ تکبیر کرے اور دوسرے خطبے میں 7 مرتبہ، اور دونوں خطبوں کے درمیان خطبہ جمعہ کی طرح اتنی دیر خاموش بیٹھے جس میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے۔ عید الفطر کے خطبے میں صدقہ فطر کے احکام بیان کیے جائیں۔ بہتر یہ ہے کہ جو شخص نماز پڑھائے خطبہ بھی وہی پڑھائے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو ایسی ہی ویڈیوز کو مزید دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔